80 صورتوں میں قرآن مجید کے اندر 80 صورتیں ہیں جن میں موتیوں کی طرح یہ ذکر بکھرا ہوا ہے. جگہ جگہ پروردگار مہدی کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ابھی اصل زمین کا دور شروع ہی نہیں ہوا. حضرت آدم سے لے کر اب تک جتنے دین آئے وہ تمہید تھے دین محمد کی، اور دین محمد جو ہے جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ ابھی دنیا میں ہمیں نظر نہیں آ رہا. یہ ساری تمہید ہے قائم آل محمد کے ظہور. زمین پر ابھی تک نہ انسانیت کا زمانہ آیا ہے نہ اسلام کا دور ہے. ابھی تو دنیا دکھ و درد کا ٹھکانہ ہے. اس دنیا میں جو بھی آئے وہ درد و غم سے گئے. کوئی اس دنیا سے خوش ہے؟ کوئی بھی آپ میں کہے کہ خوش ہے اس دنیا سے؟ آپ کسی بھی آدمی کو سوچ لیں کہ شاید یہ خوش ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے دل کو کھولیں وہ بھی ہزار مصیبتیں، ہزار درد اس دنیا کے. اس لیے تو روایات کہتی ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہو سکتا ہے کافروں کے لیے کوئی اچھی جگہ ہو. ہم مومنین اہل اسلام اہل انتظار کے لیے دنیا جو ہے ابھی تک ہمارے لیے یہ کوئی اچھا مقام ثابت نہیں ہوئی اور نہیں ہوگی. یہ تو ہمارے معصومین بھی کہتے ہیں کہ اگر تو مومن ہے تو دنیا کو قید خانہ سمجھے، لیکن یہی دنیا ایک دن بدلنے والی ہے. وہ قرآن مجید بار بار بشارت دے رہا ہے، بار بار یہ آیات آ رہی ہیں کہ دنیا کروٹ بدلے گی. کب؟ جب صالحین کا زمانہ شروع ہوگا. قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں پروردگار فرما رہا ہے کہ میں اس زمین کو صالحین کے حوالے کرنے والا ہوں. اور صالحین کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے 8ویں مولا فرماتے ہیں اشرقت الارض بنور ربہا. جب ہمارے قائم کا زمانہ آئے گا یعنی صالحین کا زمانہ آئے گا تو یہ زمین نور رب سے چمک اٹھے گی. جو بھی درد و غم کا ٹھکانہ ہے تو پروردگار کے نور سے چمکے گی. فرماتے ہیں وضع میزان العدل بین الناس فلا یظلم احد احدا. یوں ترازو عدالت مہدی زمین پر رکھے گا پھر کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. دنیا تو اب بھی حسین ہے، ہمارے رویوں نے اسے غم و درد کا ٹھکانہ بنایا ہے، لیکن جب اس کا اصلی وارث آئے گا یوں لوگوں کی اصلاح کرے گا، یوں رویے تبدیل کرے گا کہ یہی دنیا اتنی عظیم اتنی خوبصورت ہو جائے گی کہ معصوم کہتے ہیں آسمان والے فرشتے زمین کو دیکھیں گے تو رش کریں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آسمانی فرشتے درود بھیجیں گے زمین والوں پر اور کہیں گے پروردگارا زمین پر یہ نظام. اور کہتے ہیں زمین والے جو قائم آل محمد کے زمانے میں زندگی گزاریں گے، اللہ ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے. وہ جب قائم کی حکومت دیکھیں گے تو وہ پھر یہ آرزو کریں گے کاش ہمارے آباء و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں روتے ہوئے اس دنیا کے دکھ درد لے کر، کاش وہ دوبارہ زندہ ہوں زہرا کے لال کی حکومت دیکھیں. آرزو لوگوں کے دلوں میں یہ حسرت پیدا ہو. عزیزان میری گفتگو کا موضوع بھی سرکار قائم آل محمد ہی ہیں، اور ان چند روزہ مجالس کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی روح سے قائم آل محمد کے ظہور کی راہ کو ہموار کیسے کرنا ہے، اس نقطے کو ہم نے سمجھنا ہے. یہ ہمارا موضوع. بہت ہی توجہ چاہوں گا. ہم اس وقت کہاں ہیں؟ کبھی آپ نے غور فرمایا؟ ہم اسی زمانے میں ہیں جو ظہور سے پہلے والا زمانہ ہے، جس زمانے کی آرزو رکھتے تھے ائمہ کے اصحاب. ہم اس زمانے میں ہیں. بہت اہم ترین زمانہ ہے یہ. آدم کا زمانہ گزر گیا، وہ خبریں دیکھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ ایک آخری نجات دہندہ آئے گا جو پوری زمین کی حکومت کو سنبھالے گا. نوح یہ خبریں دیتے ہوئے چلے گئے، ابراہیم یہ خبریں دیتے ہوئے چلے گئے، موسیٰ یہ خبریں دیتے ہوئے چلے گئے، عیسیٰ یہ بشارتیں دیتے ہوئے چلے گئے، اور بہت سارے نبی. لیکن ان سب کو پتا تھا کہ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، بعد میں آئے گا. اور ہمارے رسالت مآب صلوات اللہ علیہ
وہ بھی اپنے اصحاب کو یہی بشارتیں دیتے ہوئے چلے گئے، بلکہ فخر کیا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں، اے میرے اصحاب، مہدی میں محمد کی نسل سے ہوگا جو اس زمین خدا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ فخر کیا کرتے تھے پیغمبر، اور باقاعدہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا مہدی میرے جیسا ہوگا، میرا ہم نام ہوگا، میری ہم کنیت ہوگا، وہ شمائل میں بھی مجھ محمد جیسا ہوگا، اپنی صفات اور سیرت میں بھی میں محمد جیسا ہوگا۔ یہ جو بعض دفعہ ممبر سے مولا کے حوالے سے عجیب و غریب باتیں کہی جاتی ہیں، آئیں گے خون کے دریا بہیں گے، یہ قصے کہانی ہیں، سب غلط ہیں۔ ہم معصوم کے منتظر ہیں، ہم شبیہ محمد کے منظر ہیں۔ جس طرح وہ رحمت للعالمین تھے، یہ بھی رحمت للعالمین بن کے آئے گا۔ بالکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توہین ہے امام کی۔ بس اوقات ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ مولا جب آئیں گے تو بس جو بھی کسی قسم کا گناہ گار ہوگا اس کا سر قلم ہوگا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ تہمت ہے معصوم پر۔ کیوں ایسا کریں گے؟ ہر گناہ کی، ہر جرم کی سزا معین ہے، جو اس کی سزا ہے وہی ملے گی، نہ کہ ہر جرم کی سزا قتل ہے۔ اگر ہر جرم کی سزا کوئی قتل رکھتا ہے تو یہ خود ظلم ہے، وہ تو ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، ظلم کرنے کے لیے تو نہیں آ رہا، وہ تو دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور امام رحمت ہے، وہ تو لوگوں کو کفر سے نکالنے کے لیے، گمراہیوں سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آ رہا ہے، وہ تو حکومت عدل کو بپا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ امام موجود ہیں عزیزان، اور ہم اس زمانے میں ہیں کہ جو زمانہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے بعد اب صرف ظہور ہوگا۔ ہم اگر مولا علی کے زمانے میں ہوتے تو یہ حسرت ہوتی، ابھی تو 12ویں کا زمانہ بہت دور کی بات ہے۔ نہیں، ہم امام اول کے زمانے میں نہیں ہیں، وہ تو خبریں دیتے ہوئے دنیا سے گئے، امام دوم بشارتیں دیتے ہوئے گئے، امام سوم بشارتیں دیتے، 11 امام بشارتیں دیتے ہوئے گئے۔ ہم 12ویں کے زمانے میں ہیں، اور پھر فرمایا گیا تھا کہ ایک غیبت صغریٰ ہوگی، پھر ایک کبریٰ ہوگی۔ غیبت صغریٰ بھی گزر گئی، اب ہم کبریٰ میں ہیں، اور 1200 سال گزر گئے۔ لیکن سوال تو آتا ہے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں، جوانوں کے ذہنوں میں، کہ مولا کب ظہور کریں گے، کیسے ظہور کریں گے، بالآخر یہ ظہور کیسے ہوگا؟ انہی سوالوں کا جواب ہی ان چند روزہ مجالس میں دینے کی انشاءاللہ کاوش اور کوشش ہوگی۔